بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ڈرگ پکچر کے حوالے سے آپ نے 2 ویڈیو دیکھی۔ سب سے پہلے نقش و میکا، جس کا تعلق پلانٹ کنگڈم سے ہے اور وہ پوائزن بیس ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیپیا کو دیکھا، جو کہ آپ اس کو اینیمل کنگڈم بھی کہہ سکتے ہیں، سی لائونگ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ان دونوں سے انٹرسٹڈ ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج جس ڈرگ پکچر پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلفر۔ اب سلفر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سلفر ایک قدرتی حالت میں دھاتوں کے ساتھ سلفائڈ کی صورت میں پایا جاتا ہے، جبکہ خالص اور خام حالت میں یہ اٹلی کے پہاڑوں میں بکثرت ملتا ہے۔ پھر اس کو عمل تصحید کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں ایک زرد رنگ کا، یلو کلر کا ایک پاؤڈر ملتا ہے، جس کی ایک خاص بو ہوتی ہے، اور یہ پانی میں نہ حل پذیر ہے، جبکہ اس کی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی وہ الکحل میں حل پذیر ہے۔ اب ڈاکٹر ہانیمن، موجود ہومیوپیتھی، وہ فرماتے ہیں کہ اینٹی سورک میڈیسن میں اس کا سب سے ٹاپ پر درجہ ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے۔ یعنی اینٹی سورک جو میڈیسن ہیں وہ تمام میڈیسن کی، یہ اگر ان کو ماں کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جلد کے جتنے بھی مسائل ہیں، خصوصاً ایگزیما سے لے کر، کھجلی سے لے کر سورائسس تک، یہ تمام کے تمام سلفر کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن چونکہ سمٹم سے مٹیریا میڈیکا بھرا ہوا ہے، اس طرح بہت سی کتابیں ہیں جو سمٹم کے حوالے سے بہت سا مواد ہے۔ آپ گوگل پہ چلے جائیں، وہاں پہ اس کے بارے میں بہت سا مواد مل جائے گا۔ آج ہم ایک ایسی بات کریں گے جو کہ میں وثوق سے کہتا ہوں آپ کو وہ کسی کتابوں سے نہیں ملے گی۔ جو ہمارے پیارے دوست بھائی ہومیوپیتھ ہیں یا ہومیوپیتھی سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ سلفر کا جو مریض ہوتا ہے وہ انتہائی نفاست پسند، انتہائی سلجھا ہوا، بظاہر بہت صاف ستھرا رہنے والا نفیس قسم کا مریض ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ سلفر کا جو مریض ہے وہ انتہائی غلیظ، گندا اور سالوں تک غسل نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب میں نے بذات خود اپنے کئی دوستوں سے اس میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیسے ہے کہ وہ انتہائی گندا بھی ہے اور انتہائی وہ نفاست پسند بھی ہے۔ مجھے خیر کسی میرے بھائی نے جس طرح ایک مطمئن کیا جاتا ہے اس طرح مجھے کوئی مطمئن نہ کر سکا، تاہم میں نے اس پہ کلی باندھی، بہت سا ٹائم میں نے اس پہ لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز ودیت کی۔ تو آج یہی چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سلفر کا جو مریض ہے وہ انتہائی گندا کیوں ہوتا ہے، اور اس کی انتہائی گندگی میں جو اس کی جو فزیکل پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ نفاست پسند ہوتا ہے تو وہ بظاہر تو نفاست پسند ہوتا ہے، لیکن جو اس کی جو انٹرنل کنسنٹریشن کہہ لیں یا اس کی جو ماہیت ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جو سلفر کا مریض ہوتا ہے وہ انتہائی نفاست پسند کیسے ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سلفر کا جو مریض ہے وہ انتہائی نفاست پسند ہے، اس کے جو کپڑے ہیں وہ انتہائی صاف ستھرے ہیں، وہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو، وہ بظاہر جتنی چیزیں ہیں ان کو وہ بڑا ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک ایکوریسی کے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ لیکن جو نکتہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی نفاست ہونے کے باوجود اسے کھجلی کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بظاہر وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے تو اس کو تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی خارش نہیں ہونی چاہیے، یا اس کا کوئی جو پرابلم جو ہیں انٹرنل کچھ سمٹمز وہ تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تو وہ تو آلریڈی نفاست پسند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کھجلی ہوتی ہے۔ اب یہ نکتہ سمجھنے والا ہے۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بظاہر تو بہت زیادہ نفاست پسند ہوتا ہے، وہ دنیا کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی صاف ستھرا ہے، لیکن وہ روحانی طور پر اندر سے انتہائی لتھڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری ہومیوپیتھی کی بیسک فلاسفی ہے وہ کہ اگر آپ کا دماغ ٹھیک ہے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے دماغ میں کسی قسم کا کوئی فطور پایا جائے گا تو سب سے پہلے جو سمٹم آئے گی وہ کھجلی کی آئے گی، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں مرض کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو وہ بظاہر صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے کسی بھی صورت میں صاف ستھرا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس سے کھجلی بھی ہوتی ہے، اس سے خارش بھی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ہم اپوزٹ پول دیکھتے ہیں، اس کے ہم جو دوسرا پہلو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں یا گرمیوں میں کچھ فقیر ٹائپ لوگ انتہائی غلاظت سے لتھڑے ہوئے وہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں وہ بالکل ننگے ہوتے ہیں یا انہوں نے ایک آدھ قمیض پہنی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں ماشاءاللہ انہوں نے اوپر سے اوور کوٹ بھی پہنے ہوتے ہیں، اور وہ آرام سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب اس کے لیے پھر میں ان لوگوں کے پاس جانا شروع کیا، ان کو اندر سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ بظاہر تو انتہائی گندے ہوتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے جسم پہ بیماریاں لگ جائیں، ان کے جسم پہ اگر کوئی انفیکشن ہو تو وہ سیدھا ہونے کا نام تک نہ لے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ ایک عجیب کنفلیکٹ ہے کہ وہ اتنے لتھڑے بھی ہوئے ہیں، ان کے جو لباس ہے وہ غلاظت سے لتھڑا ہوا ہے، ان کا جو ہے ناک ہے وہ بہہ رہا ہے، اور انہوں نے منہ نہیں دھویا، شیو نہیں کی، ناخن دیکھو تو وہ بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایبسولیٹلی ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا وجہ ہوئی؟ میں نے جو ذاتی طور پہ تحقیق کی دوستو، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بظاہر تو لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر تو وہ گندگی میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا من اتنا صاف کر لیا ہوتا ہے کہ ان کے کوئی بیماری یا کوئی بیماری کی علامت ان کے قریب تک نہیں آتی۔ یہ ہے ہومیوپیتھک فلاسفی۔ کاش ہم اسے سمجھیں، کاش ہم عالمی سطح پر اس کو تسلیم کریں، لیکن افسوس یہاں پہ میں کچھ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اشد ضرورت ہے، پوری ورلڈ لیول پہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ میرے کچھ جرمن دوست ہیں، میں کبھی کبھی ان سے بات کرتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ بیسیکلی ہومیو فلاسفی جو ہے وہ تو جرمن کی ایجاد ہے، اور کچھ میرے دوست ہیں وہ مجھے
کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر رشک آتا ہے کہ آپ اتنے پیارے سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ جرمن میں نے سنا ہے کہ اس کو وہ مقام یا وہ پرائورٹی نہیں دی جاتی جو کہ اس کا حق ہے۔ تو دوستو، بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ سلفر کا جو مریض ہے وہ اپنے پرائمری ایکشن کہہ لیں یا سیکنڈری کہہ لیں، کوئی ایک ایکشن کہہ لیں، وہ بیسک انتہائی نفاست پسند ہوتا ہے، جبکہ میٹیریلسٹک وہ بظاہر بہت ٹاپ کا نظر آتا ہے، صاف ستھرا نظر آتا ہے، لیکن اسپرچول وہ انٹرنل انتہائی ڈرٹی ہوتا ہے، انتہائی گندا ہوتا ہے، اس کا دماغ، اس کے خیالات انتہائی گندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے کھجلی بھی آتی ہے، اس کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ جو ڈھیروں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سردیوں میں بالکل یا تو کپڑے سے نکالے ہوئے ہیں یا ایک آدھ قمیض پہنی ہوئی ہے سردیوں میں، اور گرمیوں میں اس کی حالت دیکھیں تو اس نے اوور کوٹ پہنا ہوتا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ اس کے پاس 3 گھنٹے بیٹھیں، وہ ایسے کھجلی تک نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے من کو اتنا پاک کر لیا ہے، اتنا صاف کر لیا ہے کہ اب اس کے قریب کسی قسم کی بیماری نہیں آتی۔ یہ ہے وہ میکنزم جو سلفر ہمیں بتاتا ہے۔ واضح ہے، ایک بار میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پس وہ اس دن اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ پہچان ہے، یہ ہے ڈرگ پکچر۔ اب اس کی سمٹم جو ہے وہ میں اراؤنڈ بائی 1000 پلس سمٹم ڈاکٹر سمول ہانیمان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کی حلقہ احباب میں آتی ہے یا اس کے دائرے میں آتی ہے، 1000 سمٹم سے زیادہ۔ اب اس پہ تو 3 کتابیں بھی ناکافی ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو اس کا ایک میکنزم بتایا ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی، اور آپ کبھی بھی کوئی ایسے شخص کو دیکھیں گے تو آپ کو سلفر ضرور یاد آئے گا۔ تو غور کیا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پس تم غور نہیں کرتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے مجموعی طور پہ 114 صورتوں میں اللہ پاک ہم سب سے گلہ کرتے ہیں، 2 گلے کرتے ہیں۔ پہلا گلہ یہ کرتے ہیں کہ اے انسان، تو عجلت پسند ہے، تیرے اندر صبر نہیں ہے، اور دوسرا گلہ یہ کرتے ہیں کہ اے انسان، تو غور نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کتنی جگہ پہ کہا رات اور دن کے عدل بدل میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ اب عقل و شعور سے کیسے کام لیا جائے گا؟ عقل و شعور سے کام صرف اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں، ہم اس کے بندوں کے پہ غور کریں، ان کے کرداروں پہ غور کریں۔ اب ان کو چھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ تک اس کا علم آ گیا تو یہ انف ہے، یہ آپ تک ہے۔ تو اگر میرے یہ الفاظ آپ کو پسند آئیں تو کم از کم ویڈیو کو لائک کر لیا کریں، اور ہو سکے تو، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ نہ تو مجھے کوئی اتنا مشہور ہونے کا شوق ہے، نہیں، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے بہت زیادہ مشہوری مجھے دی ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہوئی ہے۔ میں بہت عرصہ تک مختلف اخبارات میں کالم لکھتا رہا، مجھے کسی قسم کی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو علم ہے جو مجھ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، میں جب تک آپ تک نہ پہنچا لوں گا میں اس وقت تک نہیں مر سکتا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، یہ جو علم ہے یہ صرف آپ کے لیے، آپ اس سے مستفید ہوں، اس کو آگے پھیلائیں۔ پہلے تو خود سمجھیں، پہلے تو خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ ڈرگ پکچر کیا چیز ہے اور اس کو کس میکنزم کے تحت ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس کو آپ آگے پھیلائیں، کیونکہ کل آنے والا جو کل ہے وہ ہومیو ایرا کے نام سے جانا جائے گا۔ آپ خوف زدہ نہ ہوں، نہ ایٹم سے خوف زدہ ہوں، نہ نیشنل جو ڈیزاسٹر ہیں ان سے خوف زدہ ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک رحم فرمائے گا، وہ رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ تو ویڈیو
پسند آئے تو لازمی شیئر کریں، اور اگر کوئی سوالات ہو اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔